کیا آپ جانتے ہیں انسانی تاریخ کی وہ کون سی رات تھی جب وقت تھم گیا، جب زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں تک دروازے صرف ایک ہستی کے لیے کھول دیے گئے؟ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ تھی وہ مقدس رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سفر کرایا جو آج تک کسی انسان کو نہ ملا۔ لیکن اس سفر میں صرف نور ہی نور نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسے خوفناک منظر بھی تھے جنہیں سن کر آج بھی مومن کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ واقعہ نبوت کے 11ویں سال کا ہے، جسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اور تھوڑے ہی سمے بعد چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے۔ دکھ اور تکلیف کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت بخشی جو پوری کائنات میں بے مثال ہے۔ 27 رجب کی خاموش اور پرسکون رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک گھر کی چھت کھلی، آسمان سے نور اترا، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حضور بلایا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہونے والا تھا۔ سفر سے پہلے ایک عظیم روحانی عمل کیا گیا۔ حتیم کعبہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو باہر نکالا گیا اور سونے کے طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر دل کو حکمت، صبر اور ایمان کے نور سے بھر دیا گیا اور واپس سینے میں رکھ دیا گیا۔ یہ سب اس لیے تاکہ اس عظیم سفر کی تجلی کو سہا جا سکے۔ اس کے بعد ایک سفید نورانی سواری لائی گئی جس کا نام تھا براق۔ اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں نظر جاتی وہیں اس کا قدم پڑتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک شیطانی جن آگ کی مشال لے کر پیچھا کرنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور وہ فوراً خاک ہو گیا۔ راستے میں کوہ طور اور بیت اللحم آئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ایک سجیدجی بوڑھی عورت آپ کو بلانے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا ہے۔ پھر ابلیس بھی سامنے آیا، روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رکے آگے بڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو دیکھا تمام انبیاء علیہم السلام صفیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگے کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ اب شروع ہوا آسمانوں کا سفر۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام،
दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत याहिया, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हर नबी ने कहा, मरहबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सातवें आसमान पर बैतुल मामूर दिखाया गया, जहां रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। इस सफर में जहन्नुम भी दिखाई गई। गीबत करने वाले अपने नाखूनों से चेहरे नोच रहे थे। सूद खाने वालों के पेट सांपों से भरे थे। यतीमों का माल खाने वालों के मुंह में आंख के पत्थर डाले जा रहे थे। ये सब उम्मत के लिए सख्त चेतावनी थी। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। यहां तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रुक गए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को करीब बुलाया और उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सलाह से ये घटकर 5 वक्त रह गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो बिस्तर गर्म था और कुंडी हिल रही थी। सुबह लोगों ने इनकार किया, मजाक उड़ाया, लेकिन अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा आपकी आंखों के सामने कर दिया और हक सबके सामने जाहिर हो गया।